السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج کی یہ مجلس عالی جناب الحاج عبدالغفار صاحب مرحوم کے 40ویں کے موقع پر ان کے ایصال ثواب کی نیت سے منعقد کی گئی ہے۔ دعا کر لیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان سے جو کوتاہیاں، جو لغزشیں سرزد ہوئی ہوں، اللہ پاک اپنے کرم سے ان لغزشوں سے درگزر فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت ہی ایمان افروز، روح پرور اور شاندار خطاب آپ حضرات نے شہزادہ حضور رشید ملت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مسعود رضا صاحب مقدس اللہ العالی سے سماعت فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں، چند باتیں عرض کر کے میں آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حاجی عبدالغفار صاحب بڑے نیک طبع انسان تھے، اور سب سے نمایاں خوبی یہ تھی کہ پوری زندگی دارالعلوم قادریہ نوریہ کی معاونت فرماتے رہے، سرپرستی فرماتے رہے،
ہمدردی فرماتے رہے۔ اور موسم کئی آئے کئی گئے، مگر حاجی صاحب پوری قوت کے ساتھ اپنی جگہ ڈٹے رہے، اپنی جگہ اڑے رہے، اور دارالعلوم قادریہ کی معاونت سے اپنا قدم کبھی پیچھے نہیں کھینچا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب کی یہ بڑی نمایاں خوبی تھی، اور انشاءاللہ آخرت میں اس کی برکتوں سے وہ انشاءاللہ ضرور مستفیض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، اور انہیں برزخ میں عالم آخرت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوار رحمت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت شریفہ پڑھی ہے، ان الذین آمنوا ثم استقاموا، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، جو ایمان لائے اور ایمان پر ثابت قدم رہے ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، موت کے بعد ان کے استقبال کے لیے فرشتے اترتے ہیں یا اتریں گے اور ان سے کہیں گے ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوشی مناؤ اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایمان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اور ایمان پر استقامت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کو تسلب فی الدین کہا جاتا ہے۔ ہم ایمان لے آئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، عبادات کی طرف ہم راغب ہو جائیں، مگر ایمان پر ثابت قدم نہ رہ سکیں تو وہ ایمان ہمارے لیے باعث نجات نہیں بن سکتا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان پر ثابت قدم رہنا، تسلط کے ساتھ ایمان پر قائم رہنا، یہ انسان کے لیے بے حد اہم ہے، اور یہی انسان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی غنی ہے، وہ سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ روئے زمین پہ بسنے والے ایک ایک انسان اگر شرک کے دلدل میں گر جائیں تو اس سے اللہ کی شان گھٹتی نہیں ہے، اور اگر روئے زمین پہ رہنے والا ایک ایک انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگے تو اس سے اللہ کی شان بڑھتی نہیں ہے۔
وہ سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو اس میں ایمان لانے والوں کا بھلا ہے، اگر ہم شرک کرتے ہیں تو یہ شرک کرنے والوں کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی شان ہماری عبادتوں سے گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان اور تسلط فی الدین، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین، ایسا یقین کہ کسی بھی طور سے وہ ختم نہ ہو، ایسا پختہ یقین، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ مائک ہمارے سامنے رکھتا ہے، حافظ عمران صاحب کمرے سے نکل کر باہر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ سامنے میں آپ نے کمپیوٹر کیوں کھول رکھا ہے؟ یہ میلاد شریف کی مجلس ہے، کچھ بیان کیجیے۔ ادھر سے ہمارے عرفان صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ لاٹھی ڈنڈا لیے ہوئے کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ میلاد شریف ہے، کچھ نعت پڑھیے، کچھ تقریر کیجیے۔ ادھر سے ہمارے سرفراز صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ مسند لیے کیوں بیٹھے ہیں؟ کسی نے اس مائک کو کمپیوٹر کہا، کسی نے اسے لاٹھی ڈنڈا کہا، کسی نے اسے مسند کہا، کوئی کتنا بڑا بھی دانشور آ کر اسے جو چاہے کہے، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ مائک ہے۔ حافظ عمران صاحب سے دیکھنے میں چوک ہو رہی ہے، عرفان صاحب ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، سرفراز صاحب کے چشمے کا پاور شاید تھوڑا بڑھ گیا یا کچھ بڑھانے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب آ کر اسے کچھ کا کچھ کہیں، مگر میرے یقین میں کوئی کمزوری نہیں پیدا ہوگی۔ میں 1000% مطمئن ہوں کہ یہ نہ لاٹھی ہے، نہ ڈنڈا ہے، نہ مسند ہے، نہ کمپیوٹر ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ یہ گلاس ہے، نہ یہ چائے کی پیالی ہے، یہ مائک ہے جس سے میں لوگوں کے سامنے اپنی گفتگو لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، 1000 کہنے والے کہتے رہے، مگر اس کے مائک ہونے کا جو یقین ہمارے دل میں ہے، اس یقین میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ جب اتنا کامل یقین اللہ کے وجود، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت پر کسی بندے مومن کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس بندے مومن کو صاحب ایمان کہا جاتا ہے۔ یہی ایمان اور یہی یقین انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، مگر کسی جادوگر نے جادو دکھلا دیا اور ہمارے دل میں وسوسے پیدا ہو گئے۔ کسی شعبدہ باز نے کوئی نظر کی بندش کر کے کوئی عجوبہ دکھلا دیا اور اللہ کے وجود پر یقین میرا متزلزل ہونے لگے، تو یہ ایمان نہیں ہے، نہ یہ ایمان ذریعہ نجات ہے۔ ایمان دل کے اس کامل یقین کو کہتے ہیں کہ آسمان اوپر سے نیچے ہو جائے، زمین نیچے سے اوپر چلی جائے، مگر خدا کے ایک ہونے میں کوئی شک نہ پیدا ہو، وہی ایمان انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ، آواز بہت کیجیے گا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر خاص فضل فرماتا ہے،
تب یہ یقین اس بندے مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل حالات بڑے سنگین ہیں۔ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ ٹرینوں میں سفر نہ کریں، آنا جانا ہو تو بہت احتیاط سے آنا جانا کریں۔ حالات کے اعتبار سے اس کا مشورہ مناسب بھی ہے۔ اگر ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہیں، کوئی 2 تھپڑ لگا کر کہے کہ ایسا کہو، تو ہم میں سے اکثر لوگ تیسرے تھپڑ سے پہلے وہ بولنا شروع کر دیں گے، ہوگا ایسا؟ مگر اس سے بھی زیادہ مشکل صورتحال صحابہ کے سامنے آئی تھی۔ کتنی مشکل صورتحال! سبحان اللہ! حضرت بلال حبشی کو ان کا جو مالک تھا، ان کی گردن میں رسی باندھ دیتا تھا، محلے کے لفنگوں کے حوالے کر دیتا تھا، مکے کی سڑکوں پہ انہیں گھسیٹو۔ عرب کی سرزمین، پتھروں والی سرزمین، نومبر دسمبر میں جہاں کا ٹمپریچر 40 ڈگری رہتا ہو، گرمیوں کے موسم میں وہاں کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ آپ 5 منٹ دھوپ میں کھڑا نہیں رہ سکتے، اتنی شدت کی دھوپ، جسم پہ کوئی لباس نہیں، گردن میں رسی باندھ کر گھسیٹا جا رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی بے ہوش ہو جاتے، جسم زخموں سے چھلنی ہو جاتا۔ امیہ ابن خلف قریب آتا، کہتا بلال اتنی پریشانیاں کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہہ دو کہ اللہ میرا خدا نہیں ہے، کہہ دو کہ محمد اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، تم آزاد بھی ہو جاؤ گے، ان پریشانیوں سے بچ بھی جاؤ گے۔ اتنا سا تو تمہیں کرنا ہے، محمد کی رسالت کا انکار کر دو، تم تمام پریشانیوں سے بچ جاؤ گے۔ مگر جب ہوش میں آتے تو کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی خدا نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ میرے بھائیو، ہم میں اور ان میں فرق کیا تھا؟ ہمیں اگر کوئی 2 تھپڑ لگائے، جو بلوانا چاہے ہم بول سکتے ہیں، اور انہیں گردن میں رسیاں باندھ کر گھسیٹا جاتا تھا، مگر ان کے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں پیدا ہوتا تھا۔ فرق اسی یقین کا تھا، فرق اسی اعتقاد کا تھا۔ وہ جانتے تھے یہ دنیا والے اگر مجھ سے زندگی چھین بھی لیں گے تو یہ زندگی تو ایسی بھی جانی ہی ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا، زندگی میرے ہاتھوں میں ہمیشہ نہیں باقی رہے گی، تو یہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے جان لے سکتے ہیں، مگر ایمان اگر ہمارا باقی رہے گا تو اس زندگی کے بعد وہ زندگی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا جس زندگی کو نہ کوئی زوال ہے نہ کوئی فنا ہے۔ سبحان اللہ! میرے بھائیوں، حضرت خبیب، ان کا مالک کتنا پریشان کرتا تھا۔ صحابہ کرام کے وہ واقعات سنیے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جسم سے لباس اتار دیا جاتا، زمین پر آگ کے انگارے سلگائے جاتے، حضرت خبیب کو برہنہ جسم اس پر لٹا دیا جاتا، جسم کا پیٹھ کا چمڑا جل جاتا، چربیاں پگھل پگھل کر آگ کے شعلوں کو بجھا دیتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جلتی ہوئی آگ کے انگاروں پر جسے لٹایا جائے وہ کتنی دیر ہوش میں رہے گا؟ حضرت خبیب بے ہوش ہو جاتے، بہت دیر تک بے ہوش رہتے۔ کفار مکہ قریب آتے، کہتے خبیب کہہ دو اللہ نہیں ہے ہمارا پروردگار،
کہہ دو محمد عربی اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، آپ ان تمام مشقتوں سے بچ جاؤ گے۔ مگر ان کا بھی جواب وہی ہوتا تھا جو کسی شاعر نے کہا، میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ جب بھی ہوش میں آتے زبان سے وہی کلمہ پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں یہ آگے کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، صحابہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، ایمان سے سودا کرنے کو تیار نہ ہوئے، گردن میں رسیاں باندھ کر گھسیٹا گیا، اپنی راہ سے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ کیوں؟ ان کے دل میں یقین تھا، انہیں اس بات پر کامل بھروسہ تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، دنیا والے جتنی بھی مشقتوں میں ڈالنا چاہیں ڈال لیں، لیکن اگر اللہ پر ایمان میرا سلامت ہے تو چند منٹوں کے بعد جنت کی وہ نعمتیں میرا استقبال کر رہی ہوں گی کہ جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، سب سے پہلا اسٹیج ہے ایمان کا، کامل یقین جن کے دلوں میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا، پھر وہ ایمان پر ڈٹ گئے، پھر وہ ایمان پر ثابت قدم ہو گئے۔ کیسی بھی مشقتیں آئیں مگر وہ ایمان کی راہوں سے نہ ہٹے، جو ایمان پر ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کا کیا انعام انہیں ملتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اللہ کی بشارتیں لے کر اس بندے مومن کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشی مناؤ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، مسئلہ استقامت کا ہے۔ آج تھوڑی سی اگر دشواریاں ہم پر نازل ہو جائیں ہم ڈگمگانے لگتے ہیں، سیاسی دباؤ پڑنے لگے ہم ڈگمگانے لگتے ہیں، کہیں پر اگر قید و بند کی تھوڑی سی دشواری ہمارے سامنے ہو ہم راہوں سے بھٹکنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے آخرت کے تمام انعامات صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، ایمان لا کر جو بھٹک گئے وہ انعامات الہی کے مستحق نہیں ہے، انعام الہی کے مستحق وہ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان پر پوری قوت کے ساتھ ثابت قدم رہے، کیسی بھی مشقتیں آئی، کیسی بھی دشواریاں آئی مگر وہ ایمان کی راہوں سے نہ ہٹے، اور جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ انہی ایمان والے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج مسلمانوں سے ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ٹیلی ویژن پر یہ بحث نہیں ہوتی کہ موسم کیسا رہے گا، ٹیلی ویژن پر یہ بحث ہوتی ہے کہ شریعت کا کون سا مسئلہ ہمارے نشانے پر آ سکتا ہے۔ دو لوگوں کو بیٹھا لیا جاتا ہے، بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج پوری امت کو اقتدار کی راہوں پر کھینچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کو جب یہ لگنے لگے گا کہ ہماری شریعت میرے حق میں نہیں ہے، ہماری شریعت میں دور حاضر کے تقاضوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا، ہماری شریعت میں انسانیت کے تقاضے نہیں پورے کیے گئے، تو جب پوری شریعت سے انسان کا بھروسہ اٹھ جائے گا تو وہ مومن کب رہے گا؟ نام محمد مسلم رہے
نام محمد اسلام رہے، مگر جب شریعت سے بھروسہ اٹھ چکا ہوگا تو اس کا محمد مسلم نام ہونا اس کے حق میں کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بھائیو، یہ کوئی چھوٹا موٹا پلاننگ نہیں ہے، یہ عالمی سطح کی یہ سازش ہے۔ میرے بھائیو، کروڑوں ڈالر خرچ کر کے آج یہ منصوبہ بنایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی نظر میں اسلام کو مشکوک بنا دو، مسلمانوں کی نظر میں شریعت کو ناقابل اعتبار بنا دو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بنایا بھیجا ہوا قانون ہمارے چلنے نہ چلنے سے اس قانون پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہمارے مومن رہنے نہ رہنے سے اللہ کے دین پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر ہم ایمان پر قائم رہے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اور اگر ہم ایمان پر قائم نہ رہے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور وہ زمانہ آنے والا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام بڑی قسم پرسی کی حالت میں شروع ہوا ہے۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ بڑی قسم پرسی کا تھا، اور عنقریب وہ زمانہ لوٹ کر آنے والا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو یہ تعداد گھٹنے والی ہے، یہ تعداد دن بدن مختصر ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، کامیاب وہ انسان ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان پر ثابت قدم رہے، اور یہ کہتے ہوئے دنیا سے جائے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ملکی سطح پر دین پر تسلط کی ضرورت ہے۔ ہزار یہ ٹیلی ویژن والے پروگرام کرتے رہے، ہمارے بزرگوں کی بصیرت پر قربان جاری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے 50 سال پہلے فرمایا تھا کہ ٹیلی ویژن دیکھنا منع ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اس زمانے میں ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ڈانس ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، اس پہ انہیں تصویریں رہتی ہیں، اس پہ فلمیں چلائی جاتی ہیں، اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس سے منع کیا ہے۔ مگر آج خطرہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے۔ اب صرف تہذیب کا خطرہ نہیں، بلکہ اب تو ایمان کا خطرہ ہے، اب دین کا خطرہ ہے۔ آپ کی نظر میں اسلام کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یاد رکھیے نور خدا ہے کفر کی ہر خط پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ سمجھ رہے؟ سبحان اللہ۔ طالبان، ہم ہندوستانی مسلمان کبھی اس کا سپورٹ نہیں کرتے، یہ سب آتنکوادی سنگٹھن ہے جن کا مقصد دین پھیلانا نہیں بلکہ وہابیت پھیلانا اس کا مقصد ہے۔ تو وہابیت کے خلاف تو علماء اہل سنت 100 سال سے تقریریں کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس طرح کی تنظیموں کا کبھی سپورٹ نہیں کرتے۔ مگر ایک بات میں ان کی سنانا چاہتا ہوں۔ انگلینڈ کی ایک نامہ نگار خاتون کسی اخبار کی رپورٹر تھی۔ 9/11 کے بعد جب امریکہ کی بمباری شروع ہوئی افغانستان پر، تو وہ انگلینڈ سے رپورٹنگ کے لیے افغانستان میں آئی۔ وہاں کے طالبان والوں نے اسے گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال دیا۔ پھر کئی سال کے بعد، 3-4 سال کے بعد افغانستان طالبان میں اور امریکہ میں سمجھوتا ہوا، قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ امریکہ نے طالبان کے کچھ قیدیوں کو رہا کیا اور طالبان نے اس سے کچھ قیدیوں کو رہا کیا۔ جب وہ عورت ایئرپورٹ پر لائی گئی تاکہ امریکیوں کے حوالے کیا جا سکے اسے، تو وہ پورے نقاب میں تھی۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی
کہ ہم لوگوں نے اسے آزاد کرانے کے لیے اتنی محنت کی، تگ و دو کی، اور یہ اسلامی لباس میں کیسے ہے؟ تو جب وہ رہا ہو کر نیو یارک پہنچی تو وہاں لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ اسلامی لباس، نقاب، یہ پاجامہ، یہ کیسے آپ نے استعمال کیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہو چکی ہوں۔ یہ تو اور زیادہ افسوسناک خبر تھی امریکیوں کے لیے کہ آپ اس نتیجے تک کیسے پہنچی؟ اس عورت نے کہا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو میرے دل میں بہت ڈر تھا۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ طالبان اور مسلمان عورتوں کی آبرو پر ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ کسی عورت کی آبرو کو محفوظ نہیں رہنے دیتے، یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ طالبان نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، اب نہ میری جان بچے گی نہ میری عزت بچے گی، مگر 4 سال جیل میں رہنے کے باوجود جب پہلا دن گزرا، ایک طالبانی میرے لیے ناشتہ لے کر آیا۔ اس نے جب وہ اسکرٹ اور ہاف شرٹ دیکھا تو اس نے کہا بہن تم نے ایسا لباس پہن رکھا ہے، یہ لباس ٹھیک نہیں۔ اس نے اپنا امامہ کھولا اور اس نے ایسے پھینکا، کہا بہن اس سے بدن کو ڈھانپ لو۔ میں نے اس کا امامہ اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ وہ آتا تھا ناشتہ دے کر اسی طرح الٹے پاؤں لوٹ جاتا تھا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، میں اس انتظار میں تھی کہ کب یہ طالبان ہمارے اوپر ہماری عزت پر حملہ کرتے ہیں، کب یہ ہماری آبرو کو نقصان پہنچاتے ہیں، مگر کئی مہینے گزر گئے۔ اس نے میرے جسم کو ٹچ کرنا تو بہت دور کی بات، اس نے کبھی میری طرف پوری نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے ایک دن کہا کہ میں آپ کے دھرم کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے انگلش میں قرآن دیجیے۔ اس طالبان نے مجھے انگلش کا قرآن دیا۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ میں حضرت یوسف کو خدا سمجھتی تھی۔ ایک انسان کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جو کھاتا پیتا ہو ہماری طرح وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جو حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں قرآن پڑھتی گئی اور میں اس نتیجے تک پہنچتی چلی گئی کہ عیسائیت یہ حق مذہب نہیں ہے۔ میں نے جیل کے اندر رہتے ہوئے اس نتیجے تک میں پہنچ گئی کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہے۔ اس لیے آپ میرے جسم پر جو یہ نقاب دیکھ رہے ہو یہ طالبان کے دباؤ میں نہیں ہے، بلکہ میں نے اسلام کو پڑھ کر الحمدللہ اسلام کو قبول کیا ہے اور مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اور حضور نصیر ملت کا پسندیدہ شعر، کہیں بھوکوں سے بجھتی ہے تجلی میرے ایمان کی، ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے مسلمان کی۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، روئے زمین کا یہ چھوٹا سا خطہ ہے جس خطے پر ٹیلی ویژن کے ذریعے شرک کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ارتداد کی طرف کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر دنیا میں جدھر نظر اٹھا کر دیکھو الحمدللہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، اسلام کا چراغ روشنی تقسیم کر رہا ہے۔ اور اس کا منظر دیکھنا ہو تو کبھی مدینہ شریف چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا سے ملاقات کرنی ہو تو مدینہ شریف چلے جاؤ، کالے بھی نظر آتے ہیں، گورے بھی نظر آتے ہیں، جاپانی بھی نظر آتے ہیں، انگلینڈ والے بھی مسلمان نظر آتے ہیں، انڈونیشیا والے بھی مسلمان نظر آتے ہیں۔ مکے اور مدینے میں جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنے بڑے مذہب کا پیروکار ہمیں بنایا کہ جس کے ماننے والے اللہ تعالیٰ نے
پوری دنیا میں پھیلا رکھے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں صحابہ آپ کے انگاروں میں لیٹ کر دین سے نہ ہٹے. امام حسین 72 کو قربان کر کے دین سے پیچھے نہ ہٹے. اس لیے اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیے. دنیا جدھر بہکتی ہے بہکتے دیجیے. دنیا کی نعمتیں جنہیں ملتی ہے ملنے دیجیے. آپ اپنے لیے اتنا کافی سمجھیے کہ اللہ نے مجھے صاحب ایمان بنایا. سبحان اللہ. رہ گئی حکومت, رہ گیا اقتدار, رہ گیا زمین کے کسی خطے پہ قبضہ, رہ گیا وسائل پر حقوق, یہ کوئی بڑی بات نہیں. جیل میں 2 طرح کے قیدی ہوں. ایک قیدی وہ ہو جس کو 6 مہینے میں رہائی ملنے والی ہو. ایک قیدی وہ ہو جسے 6 مہینے میں موت کی سزا ملنے والی ہو. سبحان اللہ. موت کی سزا جسے ملنے والی ہے اس کے گھر میں, اس کے جیل میں ایئر کنڈیشن لگا دیجئے, کولر لگا دیجئے, صبح اور شام اسے کاجو اور کشمش دیجئے, اور جو چاہے اس کی خواہشیں پوری کیجئے. مگر وہ کاجو کشمش کس کام کا جب چند مہینوں کے بعد اسے سزائے موت ہونے والی ہے. اور وہ قیدی جسے چند مہینوں میں رہائی ملنے والی ہے, پنکھا نہ ہو, گرمیوں سے پسینے سے شرابور ہو, مگر صبر کر لیتا ہے. ارے کوئی بات نہیں, 2 مہینے کے بعد رہا ہونے والا ہو. سونے کے لیے بستر نہ ہو, اس سے کوئی کہے بہت مشقت میں ہے آپ کو سونے کے لیے بستر نہیں, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, 2 مہینے کے بعد مجھے رہائی ملنے والی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اہل ایمان دنیا میں جتنی بھی مشقتیں اٹھا لیں مگر چند مہینوں کے بعد وہ رہا ہونے والے ہیں. اور اہل شرک جتنی بھی حکومتوں کا شور مچا لیں مگر وہ موت کی سزا پائے ہوئے قیدی ہیں. اس لیے ڈگمگانا نہیں, راہ حق سے قدم ہٹانا نہیں. دنیا یہاں سے وہاں ہوتی ہو, ہونے دو. محمد عربی کا کلمہ پڑھتے رہنا, کیونکہ اللہ کا اعلان ہے جو ایمان لائے اور ایمان پر ثابت قدم رہے, فرشتے ان کے لیے بشارتیں لے کر آتے ہیں کہ خوشی منائیے, وہ جنت آپ کو ملنے والی ہے جس جنت کا وعدہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آپ سے کیا کرتے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. کہیں بھوکوں سے بجھتی ہے تجلی نور ایمان کی, ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے مسلمان. سبحان اللہ. ابھی حافظ اکرام صاحب عمرہ کر کے لوٹے, اللہ تعالیٰ ان کی عمرہ کو قبول فرمائے. اور آج ہی حضور نصیر ملت کی روانگی ہے مدینہ شریف کے لیے. سب لوگ دعا کیجیے اللہ پاک ان کے سفر کو آسان فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ پاک انہیں ہمارے درمیان واپس بھیجے. خیر, آپ اسلام کی حقانیت دیکھیں. ایک روز یہ گڈو وکیل ہیں, دودھی والے گڈو وکیل, ان کے یہاں میں بیٹھا ہوا تھا مغرب کے بعد. اور کسی زمانے میں شفیع نام کے ایک آدمی آر او مشین لگاتے تھے گھوم گھوم کر, معلوم ہے مبارک پور سے آئے تھے, شفیع نام تھا ان کا, آر او مشین لگاتے تھے. مولانا ظفر صاحب کے گھر میں بھی انہوں نے ہی لگایا, کلیت البنات میں بھی انہوں نے ہی لگایا, بہت سارے علماء نے لگوائے مبارک پور کے تھے. بعد میں کچھ معاملات دوسرے ہو گئے. خیر, مغرب کا وقت تھا, وہ کہیں سے آئے اور مشین لگا کر لوٹے تھے شفیع. اور شفیع صاحب اور گڈو وکیل میں تھوڑی سی شناسائی تھی, روابط بہت اچھے تھے. تو میں نے کہا شفیع صاحب یہ جو آپ فلٹر لگاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے بھی لگوا لیا ہے, ہم نے بھی اپنے گھر میں لگوا لیا ہے فلاں شخص سے, فائدہ کیا ہے اس کا؟
تو شفیع صاحب نے جیب سے قلم ٹائپ کا وہ نکالا جس سے پانی کو چیک کرتے. تعارفی ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ. انہوں نے گڈو وکیل کے بیٹے سے کہا کہ ایک گلاس پانی ہینڈ پمپ سے لاؤ. ہینڈ پمپ سے اس نے ایک گلاس پانی لا کے رکھا. اس نے وہ پانی چیک کرنے والی مشین اس میں ڈالا تو تقریباً 700 پوائنٹ تک وہ مشین پڑ گئی. اس کو TDS بولتے ہیں، یعنی پانی میں جو آلودگی ہوتی ہے مٹی وغیرہ کے ملنے سے اس کو TDS بولتے ہیں. تو 700 TDS اس ہینڈ پمپ کے پانی میں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ فلٹر والا پانی ہو تو وہ بھی لاؤ. تو فلٹر کا پانی ایک گلاس لا کر گڈو وکیل کے بیٹے نے دیا. پھر انہوں نے وہی مشین ڈالی تو اس میں 100 یا 125 TDS تھا. کہا کہ ہم لوگ کتنی بھی کوشش کر لیں کسی پانی کو فلٹر کرنے کی، مگر 50 40 60 70 TDS رہ جاتا ہے پانی کے اندر. کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بالکل 0 TDS والا پانی نہیں پینا چاہیے. اس لیے 40-50 TDS ہم لوگ اس میں چھوڑ دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں. کہے بابو زمزم کا پانی ہے گھر میں؟ تو گڈو وکیل کے ساڑھو رہتے ہیں جلسہ میں، زبیر صاحب، اور اکثر آنا جانا رہتا ہے. تو اس لڑکے نے کہا کہ ہاں زمزم کا پانی ہے، خالی لائے تھے. تو ایک گلاس پانی زمزم کا آیا. تو شعیب انہوں نے شفیع نے وہ پانی چیک کرنے والی مشین زمزم میں ڈالی تو وہ 0 TDS اور بلکہ PPS سے بڑھ کر وہ 250 پوائنٹ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی TDS 0 اور PPS جو آدمی کے جسم کے لیے نفع بخش چیزیں ہوتی ہیں وہ 250 کے قریب. شفیع نے کہا کہ وہ ہینڈ پمپ کا پانی ہے، 700 پوائنٹ اس میں TDS ہے. یہ فلٹر کیا ہوا پانی ہے، ہم نے مشینوں سے فلٹر کر لیا، پھر بھی اس کے اندر 150 TDS ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا زمزم کا پانی نہ کسی نے فلٹر کیا، نہ کسی نے اس کو صاف کیا، مگر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بغیر کسی فلٹر کے اس کے اندر 0 TDS ہے، بلکہ PPS یہ 250 پوائنٹ ہے. میں نے کہا الحمدللہ. اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا ماؤ زمزما لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس نیت کی تکمیل فرما دیتا ہے. کوئی بھوک مٹانے کے لیے زمزم پیے، زمزم کا پانی بھوک بھی مٹا دیتا ہے. کوئی صحت کے لیے زمزم پیے، صحت بھی اس سے مل جاتی ہے. کوئی طاقت کے لیے زمزم پیے، زمزم کا پانی طاقت بھی فراہم کرتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ دنیا میں پھیلے ہوئے پانیوں کو جانچتے جائیے اور اسلام کی حقانیت کا منہ بولا ثبوت آپ دیکھتے جائیے. ایک پیغمبر کے قدموں سے لگا ہوا وہ پانی ہے تو بغیر کسی فلٹر سے اس کے اندر 0 TDS ہے، بلکہ انسان کی صحت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ 250 پوائنٹ اس پانی کے اندر موجود ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میرے بھائیوں اگر یہ دین حق نہ ہوتا تو اس مذہب کے خلاف جتنی سازشیں یورپ والے کرتے ہیں، جتنی سازشیں یہودی کرتے ہیں، جتنی سازشیں عیسائی کرتے ہیں، جتنی سازشیں ہندوستان کی غیر مسلم تنظیمیں کرتے ہیں، یہ اسلام اور یہ مذہب کب کا مٹ چکا ہوتا، دنیا سے اس کا نام و نشان کب کا ختم ہو چکا ہوتا. مگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے. اس لیے جیسے جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ دین مٹ جائے گا، اس کے ماننے والوں کی تعداد ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس دین کی حقانیت کو ایسا اجاگر کر دے
دیتا ہے کہ کرسچن بھی کلمہ پڑھ کے ایمان لے آتے ہیں اور یہودی بھی کلمہ پڑھ کر پیغمبر کی غلامی کا اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے کہیں پھوکوں سے بجھتی ہے تجلی نور ایمان کی، ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے مسلمان۔ میرے بھائی آج کل کی خبر ہے، ہندوستانی سائنسدانوں نے سورج کے مدار میں، سورج کے قریب، سورج کے آس پاس نہیں، کیونکہ سورج میں ٹمپریچر اتنا ہے کہ کوئی بھی شے وہاں جائے گی تو جل کے ختم ہو جائے گی، اس لیے کوئی شے سورج کے قریب نہیں جا سکتی، مگر سورج سے بہت زیادہ قریب ہندوستانی سائنسدانوں نے ایک راکٹ وہاں بھیجا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ریسرچ ہو سکے، تحقیق ہو سکے، سورج کے ارد گرد جو ستارے ہیں ان پر تحقیق کی جا سکے۔ سبحان اللہ، وہ سیارہ جو 4 مہینے پہلے ہندوستانی سائنسدانوں نے بھیجا، اس نے کتنی دوری طے کی؟ 15 لاکھ کلومیٹر کی مسافت اس نے طے کیا۔ کتنی؟ 15 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر وہ پہنچا ہے، اور ابھی سورج کے قریب نہیں پہنچا۔ سورج تو 6 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے، منگل گرہ تو 9 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ایک کہکشاں میں ہزاروں ستارے ہوتے ہیں، اور ایک ایک ستارہ 1 لاکھ نوری سال کی دوری پر، 2 لاکھ نوری سال کی دوری پر۔ نوری سال کا مطلب بجلی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کرتی ہے۔ کتنا؟ 1,86,000 میل 1 سیکنڈ میں۔ 2 سیکنڈ میں کتنا ہوا؟ 1 منٹ میں کتنا ہوا؟ 1 گھنٹے میں کتنا ہوا؟ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا مگر کلومیٹر نہ بتا سکے گا۔ 1 نوری سال، سبحان اللہ، 1 لاکھ نوری سال کی دوری پر ستارے ہیں جو نہ گرتے ہیں، نہ کسی دوسرے ستارے سے ٹکراتے ہیں، نہ زمین پر آ کر انسانوں کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ فلاں جانور نے اس کو سنبھال رکھا ہے، کوئی کہے فلاں انسان نے اس کو سنبھال رکھا ہے، کوئی کہے فلاں مقرر نے اس کو سنبھال رکھا ہے، تو اس سے بڑا پاگل اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک انسان جو اپنی گری ہوئی ٹوپی نہ ٹھیک کر سکے، وہ 9 کروڑ کلومیٹر پہ رہنے والے ستاروں کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، شرک دنیا کا سب سے بڑا فریب ہے، اور وحدانیت دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ادا کیجیے کہ ہم کسی درخت کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، ہم سورج کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، ہم چاند کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکاتے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ادا کیجیے کہ ہم سورج کے پیدا کرنے والے خدا کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، ہم چاند کو روشنی دینے والے پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں جسے 10,000 کروڑ ڈالر مل جائیں وہ خوش نصیب نہیں ہے، جو سونے کے پیالے میں دودھ پینے لگے وہ خوش نصیب نہیں ہے، جو چاندی کے باتھ روم میں کلی کرنے لگے وہ خوش نصیب نہیں ہے، جو چائے پینے ہوائی جہاز سے جاتا ہو وہ خوش نصیب نہیں ہے۔ اگر وہ شرک میں مبتلا ہے تو وہ دنیا کا سب سے غریب انسان ہے، اور بھلے سے کوئی پیدل چلتا ہو، بھلے سے ٹوپی اچھی نہ ہو، بھلے سے چپل ٹوٹی ہوئی ہو، بھلے سے مکان میں دروازہ نہ ہو، بھلے سے اس کے پاس دودھی جانے کا کرایہ نہ ہو، لیکن اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں،
یہ دور فتنوں کا ہے، یہ دور سازشوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہم سب لوگوں کو ایمان والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوشی مناؤ اس جنت کی جس جنت کا وعدہ تم سے دنیا میں کیا جاتا تھا، جنت کی نعمتوں کی خوشی مناؤ۔ میں اللہ کا 1000 بار شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عبدالغفار صاحب کوئی کروڑ پتی آدمی نہیں تھے، عبدالغفار صاحب کوئی بہت اونچے مقام میں رہنے والے آدمی نہیں تھے، مگر اللہ نے ایمان عطا فرمایا تھا، اللہ نے مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رکھا تھا۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب لوگوں کو بھی ایمان عطا فرمائے اور ایمان پر پوری قوت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مولانا شریف کے سجادہ نشین ہیں سید نجیب حیدر صاحب۔ ابھی جمعہ کے دن میں نے ان کی تقریر سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ سنو، شرک سے بچ کر ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ بھی تسلط ہے، اور وہابیت دیوبندیت سے بچ کر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا یہ بھی تسلط ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور بڑی قیمتی بات کہی انہوں نے، تو میں نے سنا انہوں نے کہا جمعے کی تقریر میں کہ سنو، میں بھی اگر کل ہو کر تمہیں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹانے کی کوشش کروں، میرا یہ مدرسہ ہے سن البرکات، یہ تمہیں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹانے کی کوشش کرے، میرے بڑے بھائی سید امیر میاں برکاتی وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹانے کی کوشش کرے، تو کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں، مجھے چھوڑ دینا مگر مسلک اعلیٰ حضرت کو مت چھوڑنا، میری خانقاہ کو چھوڑ دینا مگر مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑنا، میرے بھائی جان کو چھوڑ دینا مگر مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑنا۔ میرے بھائیوں، شرک سے بچ کر ایمان پر ثابت قدم رہو، اور دیوبندیت وہابیت سے بچ کر مسلک اعلیٰ حضرت پر ثابت قدم رہو۔ اگر یہ سعادت مل جاتی ہے تو تمہارے لیے اللہ کی وہ بشارت ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس اتریں گے، فرشتے بشارت لے کر آئیں گے، اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، گھبراؤ نہیں، مکان چھن گیا تو کیا ہوا، دکانوں پہ بلڈوزر چل گیا تو کیا ہوا، جیل میں ڈال دیے گئے تو کیا ہوا، ارے یہ جسم تو ایسے بھی پانی ہے، یہ جان تو ایسے بھی پانی ہے، دولت تو ایسے بھی مٹنے والی ہے، دنیا کی نعمتیں چھنتی ہیں، چھننے دو، اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، گھبراؤ نہیں، وابشروا بالجنہ، خوشی مناؤ اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، فلسطین میں جنگ چل رہی ہے نا، آپ لوگ خبریں پڑھتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی دیش امریکہ ہے، اور جس روز یہ انصاف کی راہوں پہ چلنے لگے گا اس دن دنیا سے یہ آتنکواد ختم ہو جائے گا۔ خیر، 22,000 فلسطینی اسرائیلیوں کی بمباری سے شہید ہو گئے، مگر جو ایمان کی قوت کے لیے میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ بات میں سناتا ہوں۔ ایک حافظ قرآن 12 سال کا، جس نے ابھی قرآن مکمل کیا تھا، اسرائیل کی بمباری سے وہ بچہ بھی شہید ہو گیا، مگر بچے کی شہادت کے بعد یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے،
اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آنے لگی، اس کے جسم سے ایسی خوشبو آنے لگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہم لوگوں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی۔ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے لوگ اس بچے کا چہرہ ایسے ٹچ کر کے سونگ رہے ہیں، گالوں پر ہاتھ رکھ کے سونگ رہے ہیں، پیروں کو مت کر کے سونگ رہے ہیں۔ کہا شہادت کے بعد شہید بھی زندہ رہتے ہیں، مگر یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ ایک شہید کے جسم سے جنتیوں والی خوشبو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم لوگوں کو دکھا دیا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہم الحمدللہ کسی غلط مذہب کی پیروی نہیں کرتے، الحمدللہ ہم کسی غلط نظریے کی اتباع نہیں کرتے، ہم کسی غلط مسلک پر نہیں چلتے، بلکہ الحمدللہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، شہیدوں کی زندگی سچی ہے، اور دنیا کی نعمتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، آنے جانے دو، مگر وہ وعدہ یاد رکھنا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، جنت ان کا استقبال کرتی ہے، جنتی فرشتے جنت کی نعمتیں لے کر ایسے ایمان والوں کا خیر مقدم کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ مجلس عالی جناب عبدالغفار صاحب مرحوم کے لیے منعقد کی گئی، بہت دور دور سے احباب آئے ہوئے، مگر یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے، ہم بہت دور سے آ جاتے ہیں مگر اپنے مرحوم کے لیے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کے لیے کچھ لاتے نہیں، ہے نا ایسا؟ گھر والوں نے جو پڑھ لیا سو پڑھ لیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے بغل میں ادارہ ہے کہ کچھ قرآن خوانی ہو جاتی ہے، ورنہ 99% گھروں میں یہی ماحول ہے۔ بہت دور دور سے، دلی سے، کلکتے سے رشتے دار آ جاتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے مرحوم کے لیے کیا کرا، کیا ثواب پہنچائیں گے، تو چپ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایصال ثواب سے پہلے سب لوگ 11 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کر نیت کر لیجئے کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ ثواب ہمارے حاجی عبدالغفار صاحب کی روح کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، تاکہ جو بھی ایصال ثواب ہو اس میں کچھ ہم لوگوں کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور جو باتیں عرض کی گئی اللہ پاک ان باتوں پر ہم سب کو عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایمان لائے اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اللہ تخافوا کہ ڈرو نہیں، ولا تحزنوا گھبراؤ نہیں، وابشروا بالجنہ، خوشی مناؤ اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور حاجی عبدالغفار صاحب کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔